صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا ہے کسانوں کی سہولیات وقت کا تقاضا ہیں اور زرعی شعبے کی بہتری سے ملک ترقی کر سکتا ہے۔ وہاڑی میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا زراعت پاکستان کے معاشی مسائل کا واحد پائیدار حل ہے۔ صدر نے پانی کے مؤثر استعمال اور نیم کے درخت زیادہ سے زیادہ لگانے کی ہدایت دی۔ سندھ میں 1.5 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ آباد کرنے کے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا یہ دیہی ترقی اور پیداوار میں اضافے کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، اس دوران عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے حکومت نے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے رمضان میں اشیاء کی قیمتیں بڑھانے اور لائنوں میں لوگوں کو راشن دینے کے عمل کی مذمت کی۔ کہا کمشنر ڈی سیز انتظامیہ اپنا حصہ ڈالیں تاکہ مستحق افراد خود حکومت کے پاس نہ آئیں۔ اب تک 4 لاکھ رمضان نگبان کارڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں جس سے 10,000 روپے تک کا راشن خریدا جا سکتا ہے۔ یہ کارڈ 40 لاکھ سے زائد خاندانوں تک پہنچ جائیں گے۔ ایکٹیویشن کی ضرورت نہیں، مسیحی کمیونٹی کو بھی اس رقم میں امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا کوئی بھی کریانہ سٹور والا اضافی رقم مانگے تو فوری شکایت درج کرائی جائے۔ پنجاب پولیس فوری ایکشن لے، ذخیرہ اندوزی، گرام فروشی کے خلاف پیرا فورس کو ہدایت جاری کی جا چکی ہیں۔ پورے پنجاب میں رمضان کے دوران سخت کنٹرول برقرار رہے گا۔ سہولت بازاروں کو رمضان بازار میں بدل گیا، پنجاب کے تمام اضلاع میں فعال کر دیے۔ کم بجٹ والے سہولت بازار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پرائس کنٹرول آپریشن پورا رمضان جاری رہے گا۔ قائد میں جرائم پیشہ عناصر کی وارداتیں نہ تھم سکیں، تھانہ محمود آباد کی حدود میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن گئیں۔ NTN نیوز کے صحافی ذیشان ملک بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ نامعلوم چور ان کی گاڑی کا لاک توڑ کر بیٹری اور دیگر قیمتی سامان لے اڑا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں خود ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان، کیا واقعہ پیش آیا، مزید تفصیلات کیا ہیں؟ گزشتہ رات میں اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد جب گھر جا کر کے میں نے اپنی گاڑی لاک کی اور صبح دفتر آنے کے لیے دوبارہ جب میں نے گاڑی کو ان لاک کیا اور دیکھا تو گاڑی کا جو بونٹ ہے اس کو توڑ دیا گیا تھا، اس کو سائڈ سے اکھاڑ دیا گیا تھا اور اس میں سے جو نامعلوم چور ہیں وہ قیمتی سامان سمیت جو گاڑی کی بیٹری ہے اس کو بھی لے رہے ہیں۔ یہ تھانہ محمود آباد کا علاقہ ہے۔ پیر اور منگل کی درمیانی شب یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ تھانہ محمود آباد کے علاقے میں ایسی وارداتیں جو معمول بن چکی ہیں۔ کچھ 7 روز قبل اسی علاقے سے، اسی سیکٹر اے سے اختر کالونی کے 1 نمبر گلی سے جو ہے ایک بائک بھی، موٹر سائیکل بھی وہاں سے چوری ہو چکی ہے، جبکہ 2 ماہ قبل سیم جس مقام پر یہ گاڑی کھڑی تھی اسی مقام کے سامنے سے ایک بائک بھی وہاں سے بھی 2 ماہ قبل بھی چوری ہو چکی ہے۔ تاہم جو SHO ہیں وہ اور ان کی جو ٹیم ہے وہ پبلک اور گوشت کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ علاقے میں سیکیورٹی نام کی جو ہے وہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے۔ شہری جو ہے وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کی یہی سیم صورتحال ہے۔ اگر بات کی جائے تھانہ محمود آباد کے دیگر جرائم کی تو یہاں پر گٹکا مافیا، پارکنگ مافیا اور دیگر جو مافیا ہے وہ آزادانہ طور پر کام کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیلے پتھاروں سے بھی پولیس پتہ وصول کرتے ہوئے مبینہ طور پر دکھائی دیتی رہتی ہے۔ تاہم نہ تو کوئی چوروں ڈکیتوں اور منشیات مروچوں کو پکڑنے کے لیے کوئی سیریسنس تھانہ محمود آباد کی طرف سے دکھائی جاتی ہے، جبکہ مٹی پاؤ پروگرام کے تحت جو ہے وہ کارروائیاں کی جاتی ہیں کہ آپ درخواست دیتے ہیں، معاملے کی تحقیقات کر کے جو ہے وہ FIR درج کی جائے گی۔ تاہم 15 پولیس کی اگر بات کی جائے تو اس کا بھی اس میں رسپانس جو ہے وہ انتہائی ناقص دکھائی دیا ہے۔ میں نے خود آج صبح جب 15 کو واقعے کے بعد اطلاع دینے کی کوشش کی تو 15 جو ہے وہ موبائل میرے پاس تقریباً کوئی پون گھنٹہ تاخیر سے پہنچی ہے۔ افسران سے اگر ہم بات کریں تو افسران کہتے ہیں کہ 15 کا رسپانس جو ہے وہ 5 یا 10 منٹ کے اندر مل جاتا ہے، تاہم کال تو موصول ہو جاتی ہے، لیکن جو فزیکلی نفری ہوتی ہے یا 15 کا رسپانس یونٹ ہوتا ہے جس کا کام 5 سے 10 منٹ کے اندر اپنے علاقے میں جو متاثرہ شہری ہوتا ہے اس کے پاس پہنچنا ہوتا ہے، تاہم وہ گھنٹوں لگا دیتے ہیں اس متاثرہ مقام پر پہنچنے کے لیے، اور اس کے بعد صرف تصویر قید کر کے اور شہری یا متاثرہ شہری کو ہدایات یہ دی جاتی ہیں کہ آپ جا کر تھانے میں کمپلین کریں اور ایسی تحقیقات کا باقاعدہ طور پر آغاز جو ہے۔ تاہم جو انٹیلیجنس بیس جو چیزیں ہیں، ایک ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس ہوتی ہے جس کا تھانے میں کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسی چوری اور سینہ جبتی کی جو وارداتیں ہیں ان کا انٹیلیجنس بیس آپریشن اور سرچ اینڈ ریسکیو کرتے رہیں اور مختلف فوٹیجز یہاں سے علاقہ سے اپنے تھانے کے علاقوں سے کلیکٹ کریں، وہ بھی یہاں پر مکمل طور پر فیل اور ناکام دکھائی دیتا ہے۔ چور ڈکیت دن دہاڑے یہاں پر وارداتیں بھی کرتے رہتے ہیں، منشیات اور دن دہاڑے تمام کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم پولیس کی جانب سے چاہے وہ انٹیلیجنس ہو چاہے وہ علاقہ تھانہ پولیس ہو، ان کی جانب سے کوئی بھی خاطر خواہ کارروائی ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی۔ جی
بہت شکریہ ذیشان ملک، ہمیں ان کے ساتھ پیش آنے والی چوری کی واردات کے حوالے سے آگاہ کر رہے. خبر دیں گے اسلام آباد سے. پولیس کے انسداد رابری ڈکیتی یونٹ نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے گھریلو چوری کی وارداتوں میں ملوث سابقہ ریکارڈ یافتہ منظم کباڑی گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق ملزمان سے 1 کروڑ 15 لاکھ روپے سے زائد مال مسروقہ اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد سے خبر ہے. پولیس کے انسداد رابری ڈکیتی یونٹ نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے گھریلو چوری کی وارداتوں میں ملوث سابقہ ریکارڈ یافتہ منظم کباڑی گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق ملزمان سے 1 کروڑ 15 لاکھ روپے سے زائد مال مسروقہ اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے. خبر آپ کو دے رہے ہیں اسلام پولیس کے انسداد رابری ڈکیتی یونٹ نے بڑی کارروائی کی ہے. گھریلو چوری کی وارداتوں میں ملوث سابقہ ریکارڈ یافتہ منظم کباڑی گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق ملزمان سے 1 کروڑ 15 لاکھ روپے سے زائد مال مسروقہ اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے پی ٹی آئی سے ڈیل کی خبروں کی تردید کر دی. عطاءاللہ تارڑ نے لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کوئی ڈیل ہے نہ ڈیل، یہ تمام باتیں قیاس آرائیاں ہیں. بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی تکلیف کو لے کر سوشل میڈیا پر سنسنی پھیلائی. ہماری ذمہ داری تھی ہیلتھ کیئر فراہم کی جائے جو کی گئی. بانی پی ٹی آئی کی صحت بہتر ہے، جو ایشو تھا وہ حل ہو گیا. انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت کے مسائل کو طبی ماہرین نے دیکھا، اس حوالے سے ان کی پارٹی کے رہنماؤں کو بریف کیا. وفاقی وزیر اطلاعات نے پوزیشن کو واضح کیا. بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے پر سیاست. دوسری جانب خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سب سے زیادہ کوششیں محسن نقوی نے کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا محسن نقوی نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں. محسن نقوی واحد شخص ہیں جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات کر سکتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے محسن نقوی نے فیلڈ مارشل سے بھی بات کی. یاد رہے کہ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے معاملے پر اپوزیشن اتحاد کا دھرنا 5ویں روز میں داخل ہے. دوسری جانب آپ کو بتائیں بنگلہ دیش کی 13ویں نو منتخب ارکان پارلیمنٹ نے حلف اٹھا لیا. چیف الیکشن کمشنر AMM نصیر الدین نے ارکان پارلیمنٹ سے حلف لیا. نامزد وزیر اعظم طارق رحمان نے بھی بطور رکن پارلیمان حلف اٹھایا. اس کے بعد ارکان پارلیمنٹ نامزد وزیر اعظم کے لیے حق رائے دہی استعمال کریں گے، جس کے بعد مرحومہ خالدہ ضیاء کے صاحبزادے طارق رحمان بطور وزیر اعظم حلف اٹھائیں گے. وزیر اعظم اور کابینہ کی شام کو ہونے والے حلف برداری تقریب میں ملک اور غیر ملکی شخصیات بھی شرکت کریں گی. وزیر اعظم اور کابینہ کی حلف برداری کی تقریب میں پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم شہباز شریف کی جگہ وفاقی وزیر احسن اقبال کر رہے ہیں. احسن اقبال بنگلہ دیش میں اعلیٰ سطح کے حکام سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور اس کے اتحادیوں نے حالیہ عام انتخابات میں 212 نشستیں حاصل کر کے پارلیمان میں 2/3 اکثریت حاصل کی، جس کے بعد حکومت سازی کی راہ ہموار ہوئی. عبوری سربراہ محمد یونس نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس نے کہا عبوری حکومت سے بغدوش ہو رہی ہے. عام انتخابات میں ووٹ اور سیاسی جماعتوں نے مثال قائم کی. خطاب کے دوران کہا کہ جس میں انہوں نے حکومت اب سے بغدوش ہو رہی ہے، نئی منتخب حکومت کے آنے کا راستہ ہموار ہو چکا. امید ظاہر کی ہے کہ بنگلہ دیش میں جمہوری عمل، آزادی اظہار، بنیادی حقوق جاری رہے گا. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کی شاندار کامیابی کی بھی تعریف کی. پارٹی کے سربراہ طارق الرحمان کو مبارکباد دی. محمد یونس نے کہا انتخابات میں ووٹرز اور سیاسی جماعتوں نے ایک مثال قائم کی جس سے مستقبل میں جمہوری طریقہ کار مضبوط ہوگا. اب بات کریں گے کولمبو میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سری لنکا کے صدر انوار کمارا سے ملاقات کی. اس موقع پر وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین اور پاکستانی ہائی کمشنر میجر جنرل ریٹائرڈ فہیم العزیز بھی موجود تھے. ملاقات میں پاکستانی شہریوں کو ویزا میں پیش آنے والی مشکلات پر بات کی گئی، جس پر سری لنکن صدر نے فوری نوٹس لیتے ہوئے پاکستان کو تمام لسٹوں سے نکالنے کا حکم دیا. سری لنکن وزیر اعظم کو بھی بہت جلد پاکستان کے دورے کے لیے بھیجا جائے گا. محسن نقوی اور سری لنکن صدر نے انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات اور فورسز کی مشترکہ تربیت کے امور پر تفصیلی بات چیت کی. محسن نقوی نے T20 ورلڈ کپ میں شاندار انتظامات اور پاکستانی وفد کی میزبانی پر سری لنکن صدر کا شکریہ ادا کیا اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی پیش کی. صدر پاکستان نے گھوڑے کے سال کے آغاز پر عوامی جمہوریہ چین کے عوام اور قیادت کو مبارکباد دی. ترقی اور ثابت قدمی کا یہ علامت سمجھا جاتا ہے جو نئی شروعات اور پاک چین دوستی کی عکاسی کرتا ہے. سال 2026 میں پاک چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ بھی منائی.
صدر نے چین کی بنیادی مفادات ون چائنا پالیسی مسئلہ جموں کشمیر پر امن حل میں پاکستان کی حمایت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے دفاع، سلامتی، اقتصادی، ثقافتی شعبوں میں پاک چین تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے صحت اور خوشی اور کامیابی کی دعا کی اور کہا گھوڑے کا سال تجارت، جدت اور امن میں مزید کامیابی۔ وزیر اعظم کے ویژن کے تحت مالیاتی رسائی بڑھانے کے اقدامات نچلی معیشت کی بحالی اور پیداواری شعبے کی فعالیت کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق وزارت خزانہ کی قیادت میں بینکاری نظام، ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز اور رسک شیئرنگ پر مشتمل نیا مالیاتی ڈھانچہ تیار کیا گیا۔ اسی حوالے سے زرعی اہم پیداواری شعبے مالی نظام سے جوڑے جا رہے ہیں۔ زرخیز آسان زرعی قرضہ پروگرام کے تحت 3 سال میں 7,50,000 کسانوں کو مالی نظام میں شامل کرنے اور 300 ارب روپے زرعی قرضہ فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا، اور پروگرام میں ڈیجیٹل رجسٹریشن، بغیر ضمانت قرضے اور متعدد زرعی سہولیات شامل ہیں، اور اب تک 33,000 کسان رجسٹرڈ اور 8,000 قرضے منظور ہو چکے ہیں۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت ملک میں زرعی پیداوار بڑھانے، کپاس کے شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے عملی اقدامات جاری۔ پنجاب حکومت نے آئندہ موسم کے لیے ابتدائی کپاس کی کاشت کا ہدف 7 لاکھ ایکڑ مقرر کیا۔ بہاولپور میں صوبے کی کپاس کی قدر افزائی سلسلے کو مضبوط بنانے کے لیے 2 ارب روپے مالیت کا کپاس ویلی منصوبہ شروع کیا۔ منصوبے کا مقصد زرعی پیداوار، اضافہ، جننگ اور پروسیسنگ کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری لانا ہے۔ ابتدائی کپاس کی کاشت کی بہتر نگرانی، معاونت کے لیے کسانوں کی رجسٹریشن مکمل، تاکہ انہیں بروقت رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو نے ملتان ماڈل زرعی مرکز کا دورہ کر کے کسانوں کی سہولت کاری مزید بہتر بنانے کی ہدایت جاری کی۔ حکام کے مطابق زرعی شعبے میں نمایاں ترقی، پیداواری استحکام، کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ملک کی معیشت کے روشن مستقبل کے لیے مضبوط بنیاد ثابت ہوگا، اور یہ پیش رفت گرین پاکستان انیشیٹو کی مسلسل کاوشوں کا نتیجہ۔ بھارت میں ہندوتوا نظریے اور حکومتی پالیسیوں کے حوالے سے بحث میں شدت آ گئی۔ مختلف حلقوں کی جانب سے مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے حقوق اور ملک کے سیکولر تشخص پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ نوبیل انعام یافتہ بھارتی ماہر معاشیات امرتا سین نے بھارتی اخبار دی انڈین ایکسپریس کو دیے گئے بیان میں کہا، ملک میں منظم انداز میں تنگ نظری کو مسلط کیا جا رہا ہے، جس سے سیکولر نظام کمزور ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا بھارت میں سیکولرزم کی موجودہ حیثیت پر اعتماد متزلزل ہے، اور دوسری جانب بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں انتہا پسند نظریات کی تقویت مل رہی ہے اور اقلیتوں کے مذہبی آزادی سے متعلق خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم حکومتی حلقے ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ ہندوتوا نظریے پر کاربند بی جے پی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کو تعلیم سے محروم کر کے ظلم و سفاکیت کی نئی مثال قائم کی۔ شرپسند بھارتی ریاست نے کشمیری طلبہ کو نفرت، تعصب کی بنیاد بنا کر ان کے تعلیمی حقوق پر حملہ کیا۔ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق بھارتی علاقہ راجستھان کے میواڑ یونیورسٹی نے 33 کشمیری طلبہ کو بے بنیاد وجوہات کی بنا پر معطل کیا۔ طلبہ کے معطل کیے گئے انہوں نے نرسنگ کونسل کے خلاف جائز احتجاج کیا تھا۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے اس اقدام پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ کہا نرسنگ کونسل کی منظوری نہ ہونے کی وجہ سے 50 سے زائد کشمیری طلبہ کا تعلیمی مستقبل خطرے میں ہے۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبہ کے جائز مطالبات آواز دبانے کے لیے 33 طلبہ کو معطل کیا۔ نفرت، تعصب کی بنیاد پر چلنے والی انتہا پسند ہندو حکومت آزادی کی تحریک اور نوجوانوں کی آواز کو دبانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ کراچی والے بھی پیچھے نہ رہے۔ رنگوں سے سجا آسمان، ہوا میں لہراتی پتنگیں اور چہروں پر مسکراہٹوں کی بہار۔ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام جامعہ کراچی میں بسنت میلے کا شاندار انعقاد ہوا۔ میلے کا مقصد تعلیمی دباؤ سے ہٹ کر نوجوانوں کو خوشگوار ماحول فراہم کرنا تھا۔ تفصیلات ماہم خان کی اس رپورٹ میں۔ رنگ برنگی پتنگیں، خوشیوں سے بھرپور چہرے اور بہار کی آمد کا جشن۔ جامعہ کراچی میں بسنت میلہ طلبہ کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے جامعہ کراچی میں بسنت میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ تعلیمی مصروفیات کے بیچ بسنت میلہ طلبہ کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ وہ اس ایونٹ سے بے حد خوش ہیں اور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن
रमजान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जामिया में बसंत जैसा शानदार प्रोग्राम मुनाकिद किया। इंतजामिया का कहना था कि बसंत पंजाब की सौगात है, मगर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के तहत जामिया कराची में भी ऐसे सकाफती इवेंट्स तलबा की खुशी और मस्बत सरगर्मियों के लिए जरूरी हैं। आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं बसंत में पीएसएफ की तरफ से, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू पीएसएफ कि उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिविटी हम लोगों को दी है बसंत मेले पे, जो कि न सिर्फ लाहौर की सौगात है बट कराची में भी मनाया जा रहा है। हम पीएसएफ के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। ये जो बसंत का इनेकाब किया है ये पीएसएफ स्टूडेंट फेडरेशन ने किया है। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए कराची में। बड़ा अच्छा प्रोग्राम निकाल गया है यहाँ पे पीएसएफ की जानिब से, और पतंगे वगैरह भी फ्री बटरी स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है और हम पूरी उम्मीद है कि हर साल इसी तरीके से इस तरीके से प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, और बड़ा ही अच्छा रंगारंग इवेंट चल रहा है यहाँ पे। जो सकाफत है ये लाहौरियों की ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी पंजाबी तबका कम्युनिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर बुक फेयर भी होता है, मुख्तलिफ इवेंट्स कराची यूनिवर्सिटी में होते हैं। लेकिन इस वक्त हम पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन ने ये सोचा कि क्यों ना हम ये बसंत का मेला जो लाहौर में लगता है, क्यों ना हम इसे कराची यूनिवर्सिटी में भी लगाएं। तो आज हमने लगाया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग तलबा इंजॉय कर रहे हैं। तलबा भी पूरा साल बड़ा प्रेशर रहता है पढ़ाई का, महंगाई का, बहुत ट्रांसपोर्ट वगैरह का, तो आज इनको मज़ा भी आ रहा है, माहौल को एंजॉय भी कर रहे हैं। ऐसे सकाफती इवेंट्स न सिर्फ तफरी फराहम करते हैं बल्कि कैंपस में मस्बत तवानाई भी भर देते हैं। बसंत मेले के ये रंगारंग मनाजिर जामिया कराची के कैंपस की सकाफत, जोश और नौजवानों की खुशी की तस्वीर बने रहे। कैमरामैन कासिम सिद्दीकी के साथ महम खान, NTN न्यूज़। में इसराइली बर्बरियत जारी रही, हमलों में मजीद 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फोर्सेस ने गजा के इलाके में और जैतून पर हमले किए। इसराइली फौज ने गजा शहर के मशरकी हम मोहल्ले शुजाइया में भी गोला बारूदी की। 17 अक्टूबर 2023 के बाद शहदा की तादाद 72,000 से बढ़ गई। तबाह हाल गजा में रमजान मुबारक को खुशामदीद कहने की तैयारियां जारी हैं। फलस्तीनी फनकार ने तबाहशुदा दीवारों पर खुशियों के रंग भर दिए। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था गजा बोर्ड ऑफ पीस के रुकन ममालिक गजा के लिए $5 अरब के फंड्स देंगे। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा था गजा बोर्ड के अरकान की जानिब से फराहम करदा रकम गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद के लिए इस्तेमाल। T20 वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त पर टीम मैनेजमेंट मायूस, सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने का इम्कान। टीम मैनेजमेंट की जानिब से अगले मैच के लिए बाबर आजम, शाहीन आफरीदी को बिठाने पर गौर। शाहीन की जगह सलमान मिर्जा, बाबर की जगह फखर जमान को शामिल किया जा सकता है। नामीबिया के खिलाफ मैच में टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। सीनियर खिलाड़ियों की जगह बेंच स्ट्रेंथ को मौका देने पर गौर। पाकिस्तान नामीबिया का मैच बारिश की नजर हो जाए तब भी पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 182 रन्स के हदफ श्रीलंका बल्लेबाजों ने 18वें ओवर्स में 2 विकेटों पर नुकसान पर पूरा कर लिया। कोशल मेंडेस 52 रन्स बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 10 विकेटों के नुकसान पर 181 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आखिरी ओवर में आउट हो गई। साइट एरिया वलीका चौरंगी के करीब केमिकल फैक्ट्री में लगने वाली आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया। रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की 8 से ज्यादा गाड़ियां